ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کی اللہ کو زیبا ہے، جو ہم سب کے پالنہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں، پچھلے جمعہ میں یہ باتیں آئی تھی کہ جو ہمارا اسلامی سال جسے ہم ہجری سال کہتے ہیں، اس کا پس منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ ہے۔ تو یہ آیا کہ آپ کے سامنے ہجرت کے واقعے کو رکھا جائے تاکہ ہجری سال جس واقعے سے بنا ہوا ہے اس کا پس منظر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ہجرت کہتے کسے ہیں؟ پہلے ہم یہ دیکھ لیں۔ ہجرت کہتے ہیں دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف منتقل ہونا، ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے آپ ایسی جگہ منتقل ہو جائیں جہاں آپ کو مکمل آزادی ہے۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین کے حکم سے مکہ فتح ہو گیا اور اسلام غالب ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اب ہجرت ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد ہجرت نہیں۔ دوسری چیز کہ مسلمانوں نے ہجرت کیوں کی، وجہ کیا تھی اس کی، تو بہت ساری چیزیں آپ کو سیرت کے واقعات میں ملیں گی۔ ایک جو اہم وجہ اور ایک اہم سبب جو تھا کہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ کا مسلمانوں پر ظلم و ستم دن بدن بڑھتا جا رہا۔ اب یہ تھا کہ مسلمانوں کو، جو کمزور مسلمان تھے، ان کو دین سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے مسلمان صحابہ کو ہجرت کرنے کی ترغیب دی کہ تم لوگ ایسے شہر یا ایسے ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں سکون و اطمینان کے ساتھ میں آزادی ہو اپنے دین پر عمل کرنے کی۔ اور ایک بہت بڑی وجہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کی بنی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ و سازش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک رکے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اب چند ہی لوگ بچے ہیں، میں کب ہجرت کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کہتے ہیں ابوبکر صبر کرو، ابھی مجھے اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے ہجرت کرنے کا موقع ملے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند جو غریب صحابہ تھے، فقیر مسکین صحابہ تھے، وہ رکے ہوئے تھے مکہ کے اندر۔ باقی جتنے بڑے صحابہ تھے تقریباً سب نکل چکے تھے۔ اب ایک چیز اور دیکھ لیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مدینہ ہی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا، کیوں چنا گیا اس شہر کو؟ تو ایک وجہ تو یہ کہ وہ مدینہ شہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھیال ہے مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھیں پہلے سے۔ اور دوسرا سبب، وہاں پر انصار میں، مدینہ میں دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج، ایک جنگ جسے جنگ بواس آپ سرچ کریں گے یا پڑھیں گے واقعات تو مل جائے گا آپ کو تاریخ سیرت کے اندر، بہت لمبی کافی سالوں سے یہ جنگ اوس و خزرج قبیلے تھے جو مدینہ کے، ان میں چلی آ رہی تھی۔ اور اس جنگ میں ان کے جو بڑے اور بزرگ سردار تھے وہ تمام کے تمام اکثر سب ختم ہو چکے تھے۔ اس قبیلے کے سردار اب نوجوان جو بعد میں صحابی رسول بنے، وہ سردار بن چکے تھے۔ اور مدینہ کے اندر یہود بھی آباد تھے، ان کی یہودیوں سے بھی جنگ ہوتے رہتی تھی، کیونکہ یہ لوگ کافی سالوں سے جنگ میں ملوث تھے، اس لیے ان کو اچھا تجربہ بھی تھا جنگ کا۔ اور پھر یہ یہودیوں سے آسمانی کتابوں کا علم بھی حاصل کرتے تھے،
کیونکہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ اس چیز سے بہت دور تھے، وہاں یہودی آباد نہیں تھے اور لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگ مکہ کے اندر جانتے تھے، ان کے بنسبت مدینہ والے لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ تو ان لوگوں کے علم میں اس طرح کی بات نہیں تھی کہ کوئی نبی آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن مدینہ والوں کو یہ بات پتہ تھی یہودیوں کے ذریعے کہ یہ لوگ کسی نبی کے انتظار میں ہیں، اور یہ لوگ یہودی دھمکی بھی دیتے تھے کہ جب وہ ہمارا نبی آ جائے گا تو ہم دوبارہ سے تم پر غالب ہو جائیں گے۔ آج تم نے ہم کو ہرا دیا ہے اور تم ہم پر حکومت کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر غالب ہوں گے اور ہم تمہارے حکمراں ہوں گے، تم ہمارے محکوم ہوں گے۔ ایک تو وجہ یہ بھی تھی، جب مسلمانوں کو یعنی انصار کو یہ بات پتہ چلی کہ مکہ کے اندر، کیونکہ مکہ اور دوسرے شہر کے لوگ حج کرنے کی نیت سے مکہ جایا کرتے تھے، تو ان کے ذہن میں یا ان تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ مکہ کے اندر فلاں فلاں شخص آیا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہود آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس سے پہلے ہم بیعت کر لیتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوا، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ جب دوسری بیعت ہوئی تو اس میں تقریباً 70 مسلمان مدینہ سے آئے تھے مکہ حج کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو پہلے ہی اللہ کے نبی نے بھیج دیا تھا کہ جاؤ اور دین کی تعلیم ان تک پہنچاؤ۔ تو کافی حد تک ماحول مسلمانوں کا وہاں مدینہ میں بن بھی چکا تھا۔ اور ایک وجہ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ مدینہ کا آپ جغرافیہ دیکھیں گے تو وہ 3 طرح سے محفوظ تھا، 3 طرف سے کوئی بھی بڑی حکومت مدینہ پر حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ 2 طرف تو نوکیلے پہاڑ تھے جسے حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کہا جاتا ہے، ابھی بھی پہاڑوں میں موجود ہے نوکیلے پہاڑ، اس پہ آدمی سواری کے ساتھ چھوڑیے پیدل نہیں چل سکتا ہے، اتنے خطرناک نوکیلے پہاڑ ہیں۔ اور ایک طرف جو ہے وہ پورے جنگلات سے گھرا ہوا ہے مدینہ۔ صرف اگر کسی بڑی فوج کو مدینہ پر حملہ کرنا ہے تو وہ ایک طرف سے حملہ کر سکتا ہے، جو غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی تھی تقریباً 7 کلومیٹر لمبی، وہ حصہ صرف ہے، وہاں سے کوئی بڑی فوج آ سکتی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ مدینہ 3 طرح سے محفوظ ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خواب کے اندر دکھلایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک ایسی وادی ہے جو باغات سے گھری ہوئی ہے، وہاں تمہیں ہجرت کر کے جانی ہے۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی پہلے سمجھ رہے تھے کہ وہ طائف کا شہر ہے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی کو بتلایا گیا وہ طائف نہیں ہے بلکہ مدینہ کا شہر ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے جانی ہے۔ اب بیعت عقبہ ثانیہ ہونے کے 2.5 مہینے کے بعد 26 صفر کو مشرکین مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے قبائل، وہ 11 کے 11 قبیلے، حسین بن کلاب ایک شخص، اس کے گھر میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، وہ اکثر میٹنگ وہی کرتے جس کا نام دارالندوہ کے نام سے وہ گھر مشہور تھا، وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ تو ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم اب یہ بہت ہو گیا ہے، اب کچھ نہ کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں جتنے بھی بڑے سردار تھے سب موجود تھے، اور ایک شخص اور موجود تھا، کون؟ ابلیس۔ شیطان بھی اس مجلس میں موجود تھا، ایک بوڑھے نجدی شخص کی شکل میں۔ سوچو شیطان کس طرح سے اپنا حربہ آزمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام کا کبھی بھی موافق یا اسلام کو چاہنے والا شیطان ہو ہی نہیں سکتا ہے میرے بھائی، لیکن ہم ہیں کہ شیطان کی چالوں میں آ کر کے شیطان کے اس قدر رسیا ہو گئے ہیں کہ اس کی باتوں کو ماننے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کون ہو؟ ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ تو کیا کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی میٹنگ کرنے والے ہو، پلاننگ کر رہے ہو، تو میں نے سوچا میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی کوئی مشورہ آپ کو دے سکوں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ مشورہ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر سورہ قرآن، اللہ رب العالمین سے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار بیٹھ کر کے آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ پہلی جو سبب یا پہلی جو وجہ رکھی گئی کہ کیا کیا جائے، تو پہلا آپشن آیا کہ ہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں۔ تو شیطان نے سب سے پہلے انکار کیا، نہیں، اگر آپ ان کو قید کرو گے تو ان کے جو ماننے والے ہیں یہ چھوڑیں گے نہیں، کسی نہ کسی ناحیے سے آئیں گے اور ان کو چھڑا کر کے لے کے چلے جائیں گے، تو یہ میرے خلاف سے مناسب رائے نہیں ہے، کوئی اور سوچا جائے۔ دوسرا ایک شخص تھا جس کا نام ابو الاسود تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، مکہ سے نکال دیتے ہیں، یہ جہاں جانا چاہے جائیں، کیونکہ کم سے کم مکہ اس چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو پھر شیطان نے اس طرف کیا کہ نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر ہم انہیں نکال دیں گے، اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کی باتوں میں کس قدر جادو ہے، لوگ کس طرح سے اس کے مائل ہو جاتے ہیں، اگر وہ یہاں سے نکل کر کے جائے گا تو لوگوں کو ایک بہت بڑی جماعت کی شکل میں آ کر کے تمہارے اوپر حملہ کر دے گا اور تمہاری سرداری چھن جائے گی۔ پھر ابو جہل خبیث کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے سرداران ہیں ان کے نوجوان لوگوں کو اکٹھا کریں اور ہر قبیلے کا ایک نوجوان شامل ہو اس میں، اور سب مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ جب سب شامل ہو جائیں گے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے بنو عبد مناف، یہ کس سے بدلہ لے گا؟ اکیلے سب سے بدلہ نہیں لے پائے گا، تو مجبوراً دیت لینی ہوگی، ہم سب مل کر کے دیت ادا کریں گے۔ تب شیطان نے کہا شاباش، دیکھو اس نے کتنا بہترین مشورہ دیا ہے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اب ایک چیز اور دیکھیں آپ کہ مشرکین مکہ آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہ رہے تھے؟ ایک تو وجہ یہ تھی کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تو اس سے تکلیف تھی، اور اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں ڈر تھا کہ اس دین کے آنے کے بعد جو ہماری سرداری قائم ہے وہ سرداری ہم سے چھین جائے گی، اس کا ڈر اور خوف تھا انہیں۔ آپ دیکھیں کہ عہدہ پانا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن عہدہ ملنے کے بعد اس کو چھوڑنا یہ بہت مشکل کام، آسان کام نہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے ملک کے حالات، جو ہمارے ملک میں سیاست ہے 5 سال کے لیے آتا ہے نا، اس کے بعد رکنے کے لیے کتنی ساری پلاننگ ہوتی ہے، سوچو آپ۔ تو عہدہ پانا مشکل کام نہیں ہے، وہ تو آدمی حاصل کر سکتا ہے، لیکن مل جانے کے بعد اس کو چھوڑنا یہ آسان کام نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو ان کو یہ ڈر اور خوف لاحق تھا کہ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی طرح پھیلتے رہی تو ہمارا کیا ہوگا، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہماری سرداری ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیا کہ اللہ کے نبی اب آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کے قتل کرنے کی سازش اور پلاننگ ہو رہی ہے، اور ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں، جبکہ دوپہر کے وقت سخت گرمی ہوتی ہے عرب میں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر گھر پہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو بکر فوراً سمجھ جاتے ہیں کوئی ضروری بات ہے۔ اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں، اے ابو بکر گھر میں اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو جو گھر کا نہیں ہو اس کو باہر کر دو، کچھ ضروری بات بتلانی ہے۔ رازدارانہ بات اس واقعے سے پتہ چلتی ہے میرے بھائیوں۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے نبی دیکھو کتنی رازداری برت رہے ہیں کہ یہ راز کی بات کسی اور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ دشمن ہر طرح موجود ہے۔ تو اس طرح کی میرے بھائیوں کوئی رازدارانہ بات ہو، آپ کا جو کوئی مخلص ہو صرف اس تک رکھو بس۔ آج کیا ہے، سوشل میڈیا، بس ہر چیز سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر والے یعنی آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری بیٹی حضرت اسماء موجود ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا مجھے بھی؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں ابو بکر تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ کسی کو خوشی میں روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنے کا موقع ملا ہے تو میرے والد خوشی کے مارے رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے ہجرت کیے وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے واقعات، ان سے آدمی عبرت و نصیحت حاصل کرے، اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کرے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین جو پیغام دینا چاہ رہا ہے وہ بندہ ان پیغام کو حاصل کرے، اسی کی ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں کھیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان چھت پہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔